بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے امہات المومنین کے بارے میں۔ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ امہات المومنین کا تذکرہ ہمارے ذکر میں بہت کم ہوتا ہے، اور اکثر شاید بہت سے لوگوں کو امہات المومنین کے اسماء گرامی بھی یاد نہیں۔ دوستو، صحابہ کرام کا تذکرہ جنگوں کے حوالے سے، امن کے زمانے کے حوالے سے، مکہ کی ہجرت کے حوالے سے، اور مدینہ میں قیام اور مدینہ میں نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے الحمدللہ بہت ہوتا ہے۔ اہل البیت ہوں تو ان کا تذکرہ بھی الحمدللہ بہت ہوتا ہے، اور اہل بیت کی اسپیشلی شخصیات مولا علی کرم اللہ وجہ، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام رضوان اللہ اجمعین، آپ سب کا تذکرہ بھی بہت ہوتا ہے الحمدللہ۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ امہات المومنین کے حوالے سے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا کسی حد تک حضرت ام سلمہ کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن باقی امہات کا تذکرہ شاید ہماری نالائکی کے سبب یا ہماری سستی اور کاہلی کے سبب ہم نہیں کر پاتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امہات المومنین کا ہمیں بے حد تذکرہ بھی کرنا چاہیے، اپنے ذکر میں ان کے اسماء گرامی کو، ان کے سوانے کو، ان کی حیات کو مستقل اپنے ذکر کا حصہ بنانا چاہیے۔ نہ صرف اس سے ہماری زندگی میں رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، بلکہ ایک بہت بڑی چیز جو ہماری زندگی میں ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے مومنین کی مائیں۔ مومنین کی ماں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک شخص اگر مومن ہے تو وہ ان سے اس حد تک عقیدت، محبت، ادب اور احترام کا رشتہ اپنی زندگی میں ضرور قائم کرے گا کہ اس کے دل میں ان کا اسم آتے ہی جیسے ایک عصمت کا چراغ جل جاتا ہو، جیسے عصمت و پاکیزگی، جیسے ادب اور احترام ان کے لیے اس کے دل سے پھوٹتا ہو۔ جب ایک انسان کے دل میں امہات المومنین کے لیے محبت، ادب، احترام اور ان کی شان پوری طریقے کے ساتھ دل میں جلوہ گر ہو جائے گی، تو ایک انسان جو ہے لازماً اس کا جو ایمان ہے وہ بھی تازہ ہو جائے گا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت عرصہ حیات آپ ساتھ رہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ایام جس میں آپ بہت مشکل سے گزر رہے تھے، کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کی زیادتیوں کا سامنا تھا، اس میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح سے ساتھ دیا، وہ بے شک نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آپ نے نہ صرف صحابہ کرام بلکہ تمام مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر طرح سے رہنمائی کی، چاہے وہ علمی میدان ہو یا حکمت کا میدان، چاہے وہ حدیث کا شعبہ ہو یا کوئی اور شعبہ۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی جس طرح سے رہنمائی فرمائی، اور اپنا پردہ، اپنی عصمت، اپنی شان کو پوری طریقے کے ساتھ قائم و دائم رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے تمام سوالات کے جواب بھی دیے، اور زندگی جو ہے مسلمانوں کی، اس کے اندر ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اگر حدیث کی کتابوں سے وہ احادیث جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نکال دی جائے تو یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ دین کی تمام تشریح ادھوری رہ جائے۔ حضرت ام سلمہ کا کیا مقام ہے، حضرت حفصہ کا کیا مقام ہے، حضرت ماریہ قبطیہ، میمونہ، ام حبیبہ علیہ السلام، آپ سب کا کیا مقام ہے، یہ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ اس میں ذوق و شوق سے، پورے انٹرسٹ سے، پوری توجہ کے ساتھ اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے، اور ان سے سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، بیوی کو، اپنی ماں کو، والدہ کو، ان کے ساتھ ان کے
واقعات کو شیئر کرنا چاہیے، ہمارے آنے والی نسل کو ان کے جو سوانح عمری ہے وہ اس نسل کا فرض ہے کہ ان تک پہنچائے، ان کا حق ہے کہ یہ ان تک پہنچے. اور پھر ہماری بیٹیاں جب امہات المومنین کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی اسی طرح سے گزارنے لگیں گی تو آپ کو معاشرے میں ایک بہت ہی خوبصورت تبدیلی نظر آئے گی. جاتے جاتے صرف ایک چھوٹی سی بات اور درخواست اور پورے درد دل کے ساتھ کہ ہم میں سے وہ تمام لوگ، چاہے وہ میں ہوں یا آپ لوگ سننے والے، اپنے بارے میں اس بات پر ضرور غور کریں کہ کیا امہات المومنین جو ہیں ان سب کے اسماء گرامی ہمیں یاد بھی ہیں یا نہیں. اگر ایک شخص کو اپنی والدہ کا نام یاد نہ ہو تو یہ بڑی ہی معیوب بات ہے، اور جو مومنوں کی مائیں ہوں، جو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اگر ان کے اسماء گرامی ہمیں یاد نہیں ہیں تو یہ شاید اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری سستی ہے، کاہلی ہے، کسی حد تک نالائکی ہے. تو تمام کے اسماء گرامی یاد کیجئے، ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے، ان کی سوانح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اور ان کی شان کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے حوالے سے اللہ سے توفیقات طلب کیجیے اور دعائیں مانگیے. آخر میں جاتے جاتے ان کے اسماء گرامی: اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ، حضرت سودا، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ علیہ الصلوۃ والسلام رضوان اللہ اجمعین. یا اللہ، ہماری دعا ہے کہ ان بڑی ہستیوں کی اوپر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرما، بے شمار ان کے تذکرے کی وجہ سے برکتیں ہماری زندگی میں شامل فرما. یا اللہ، ہماری یہ دعا ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے ہمارا تزکیہ فرما، ہمارے دل کے اندر پاکیزگی عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے روز ان بڑی ہستیوں کی شفاعت عطا فرما، اور ان بڑی ہستیوں کو بہت بڑا مقام جو تو نے اس دنیا میں ہی انہیں عطا فرمایا ہے، جنت میں ہمیں اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.